السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول سفالگر بائی بشرا سعید کی یہ ایپیسوڈ نمبر 15 ہے۔ ٹیلی فون کے ریسیور سے پھوٹتی آواز نے اسے پتھر کا بنا دیا تھا۔ کیا کسی آواز میں اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کے بدن سے روح کھینچ لے؟ کم از کم اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کی زبان سے ایک لفظ نہ نکلتا تھا۔ پرنیا بولو، اب بول پڑو، اور کتنا انتظار کرواؤ گی؟ تم نے کبھی تو پلٹ کر دیکھا ہوتا، ایک بار تو میرا حال پوچھا ہوتا۔ وینس رونے لگی تھی۔ وہ اس کی ذہنی اختراع نہیں تھی، وہ حقیقت میں وینس کی آواز تھی۔ اس میں بڑھاپے کا ضعف آ گیا تھا، پھر بھی اسے شناخت کرنے میں پرنیا کو مبالغہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بے جان ہاتھ میں ریسیور تھامے بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ اس کے اندر سینکڑوں آوازیں شور مچا رہی تھیں، لیکن انہیں لفظوں میں کیسے ڈھالنا تھا، پرنیا کو یہ ہنر بھول گیا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے گونگی ہو۔ پھر وہ آوازیں اس کی آنکھوں کے راستے باہر آنے لگیں۔ پہلا آنسو گرتے ہی اس پر چھایا ہوا جمود ٹوٹ گیا۔ اس کا وجود کسی زلزلے کی زد میں آ گیا۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ امی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں آپ کو دکھ دے سکتی ہوں کیا؟ آپ تو جانتی ہیں مجھے، میں ایسی ہوں بھلا؟ اس کا دل پگھل کر آنکھوں سے رسنے لگا تھا۔ تم مجھ سے اتنی دور چلی گئیں، اتنا دور تو آئزک بھی نہیں گیا۔ میں اس کی قبر پر تو جا سکتی ہوں، وہاں رو سکتی ہوں، تم نے تو کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا۔ پرنیا، تم نے مجھے اندھا کر دیا۔ میں نے ابو کو نہیں مارا، ان میں تو میری جان تھی، میں انہیں کیسے مار سکتی ہوں؟ آپ بتائیں امی، کیا میں انہیں مار سکتی ہوں؟ وہ بے خودی میں ریسیور کے ساتھ یوں گال رگڑ رہی تھی جیسے اس کا چہرہ وینس کے چہرے سے مس ہو رہا ہو۔ میں نے غصے میں کہہ دیا اور تم نے پلو میں گرہ دے لی۔ میری یہی ایک بات یاد رہ گئی تمہیں۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ پرنیا تم خداوند کا تحفہ ہو۔ میں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ تمہاری ہنسی اور تمہارے آنسوؤں کے سوا دنیا میں کسی شے کی حقیقت نہیں، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم میری آنکھوں کا نور ہو۔ ان میں سے تو کوئی بات تمہیں یاد نہیں رہی۔ تم مجھ سے کیوں چھپ گئیں، کیوں اوجھل ہو گئیں؟ وینس کا چہرہ چڑھا ہوا تھا جیسے وہ دور سے بھاگتی ہوئی آئی ہو۔ میں آپ کو اپنی شکل کیسے دکھاتی، کیسے آپ کا سامنا کرتی؟ مجھ سے اتنی بڑی خطا ہو گئی، میں کیا کرتی امی؟ وہ خطا تو میں نے معاف کی، لیکن یہ غلطی میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تم نے مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیا، رات کے اندھیرے میں چھپ کر گھر سے چلی گئیں اور پھر کبھی میری خبر نہیں لی۔ میں نے آخری بار تمہیں دیکھا تو تم 20 سال کی تھیں، آج 41 سال کی ہو۔ تم نے کبھی سوچا کہ درمیان والے 21 سال میں نے کیسے گزارے ہوں گے؟ تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تاکہ میں رو رو کر ختم ہو جاؤں۔ اگر میں تمہیں تلاش نہ کر لیتی تو تم کبھی میرے پاس نہ آتی۔ یہی نیت تھی نا تمہاری؟ نہیں امی، میں آپ سے دور رہ کر کتنی تکلیف میں رہی، کیسے سمجھاؤں؟ مجھ پر جو گزر گئی میں بیان نہیں کر سکتی۔ نہیں امی، میں آپ کو دکھ دینا نہیں چاہتی تھی، لیکن ہو گیا، سب غلط ہو گیا۔ وہ اور بھی شدت سے رونے لگی تھی۔ وینس کی ہچکیوں کی آواز اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ پھر ریسیور کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا۔ کیسی ہو پرنیا؟ میں داؤد بات کر رہا ہوں۔ وہ نہ بھی بتاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ کون تھا۔ میں کیسی ہو سکتی ہوں؟ پوچھو کہ نہیں کہ ہم تم تک کیسے پہنچے؟ بھیگی آواز میں کیے گئے اس سوال پر اسے خیال آیا کہ یہ بات اب تک اس کے ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی، مگر یہ بھی تھا کہ وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم خود ہی بتا دو، اس نے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یہ عمر کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ داؤد عمر کو کیسے جانتا تھا؟ ایک خط جو تم نے لکھ کر پوسٹ نہیں کیا، وہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ داؤد اسے تفصیل بتانے لگا۔ اس نے عمر سے کبھی یہ امید نہیں کی تھی کہ وہ اس کی خاطر اتنا تردد کرے گا۔ اس نے الجھے ہوئے دھاگے کا ایک سرا پکڑ کر کھینچا تھا اور الجھنیں سلجھ گئی تھیں۔ اس کے دل نے عمر کا احسان تسلیم کیا۔ وہ اپنی ماں سے بہتر تھا، وہ اپنی ذات سے آگے دیکھنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ دیر تک وینس اور داؤد سے باتیں کرتی رہی۔ وہ 21 سال کی کہانی ایک فون کال میں بیان کرنا چاہتے تھے۔ داؤد کی شادی ہو چکی تھی، اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ چچا اور چاچی دونوں اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ گونی کے سر کے تمام بال سفید ہو گئے تھے۔ وینس نے اسے گونی کے بے معنی آوازیں بھی سنائیں۔ پھر داؤد بولا، جب ہم دونوں کی شادی طے کی جا رہی تھی تب تم نے مجھ سے دعا مانگی تھی، اور میں نے جواب میں جو کیا، سچ مانو تو اس میں میرا اتنا بھی قصور نہیں تھا۔ میں ایک رومان پسند جوشیلا نوجوان ہی تو تھا، لیکن میں آج بھی اپنے رویے پر نادم ہوں۔ میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جو سال ہاتھ سے پھسل گئے انہیں تو میں واپس نہیں لا سکتا، البتہ میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں
کہ تمہارے دل پر بنے ہوئے سوالیہ نشان مٹ جائیں۔ میں تمہیں ایڈم گرانٹ سے ملواؤں گا۔ ان کے بیچ خاموشی کا ایک طویل وقفہ حائل ہو گیا۔ دوسرے سرے پر داؤد کو اس کے تنفس کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ وہ نام سن کر اس کا گمسم ہو جانا کچھ ایسا خلاف توقع بھی نہیں تھا۔ بالآخر پرنیا کے حلق سے پھنسی ہوئی سی آواز برآمد ہوئی۔ میں اس سے مل کر کیا کروں گی؟ کوئی اور بات کرو داؤد۔ وہ بیمار ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ تمہیں آخری بار اس سے ضرور ملنا چاہیے۔ روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، یہی قانون قدرت ہے۔ کسی کے مر جانے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین پھٹتی ہے نہ آسمان گرتا ہے۔ وہ مر رہا ہے تو مر جانے دو۔ اس کی حالت افسوسناک ہے، مجھ سے زیادہ افسوسناک نہیں ہوگی۔ اسے ایڈز ہے، تم اندازہ نہیں لگا سکتی وہ کس اذیت سے دوچار ہے۔ داؤد تم… وہ اٹک گئی۔ پہلی بار کسی ایڈز پیشنٹ سے واسطہ پڑا ہے۔ کیا سارے ڈاکٹر تمہاری طرح جذباتی ہوتے ہیں؟ خیر جانے دو، تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ پرنیا، میں تمہیں امریکہ بلوا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ پیپرز مجھے میل کرنا ہوں گے۔ میں آج سے ہی بھاگ دوڑ شروع کرتا ہوں۔ بس میری دعا ہے کہ گرانٹ کے مرنے سے پہلے تم یہاں آ جاؤ۔ وہ ساری رات جاگتی رہی اور اٹھ اٹھ کر آسمان پر سپیدی کے آثار ڈھونڈتی رہی۔ مٹیالے سرمئی پروں والے کبوتر جیسا آسمان تاریکی کا ایک ایک دانہ چکتا تھا۔ سیاہ دانوں کا انبار لگا تھا اور کبوتر کی چونچ میں ایک ہی دانہ سماتا تھا۔ اس انبار کا ہجوم گھٹنے میں ہی نہ آتا تھا۔ صبح کے انتظار سے عاجز آتے ہوئے وہ صحن میں ٹہلنے لگی۔ میں جاؤں گی، وہ بڑبڑائی۔ مجھے جانا ہی چاہیے۔ ایک بار تو اسے ویسے ہی ٹھوکر ماروں جیسے اس نے مجھے ماری تھی۔ ایک بار تو اسے اپنے مقابل بے بس دیکھوں۔ ایک بار تو اس کی لاچاری پر قہقہا لگا کر ہنسوں۔ اس کا ویسا ہی تماشا بناؤں جیسا اس نے مجھے دنیا کے سامنے بنایا تھا۔ اسے ایڑیاں رگڑ کر مرتے ہوئے دیکھنا کیسا تجربہ ہوگا؟ اسے آخری چوٹ میرے ہاتھوں ہی لگنی چاہیے، کہیں اس سے پہلے وہ مر نہ جائے۔ میں نے اسے ہر روپ میں دیکھا ہے، لیکن کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ کسی فلم میں بھی نہیں۔ اسے روتے ہوئے دیکھنا کتنا ضروری ہے، میں نے اس بارے میں کبھی کیوں نہیں سوچا؟ وہ چلتے چلتے تھک کر بالائی منزل کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس نے جوں ہی کمرے میں قدم رکھا، گرانٹ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلملاہٹ تھی۔ آؤ، جلدی آؤ، میں تمہاری راہ دیکھ رہا تھا۔ میں ڈر رہا تھا کہ تم دوبارہ نہ آئے تو کیا ہوگا۔ اس کایا پلٹ نے عمر کو حیران کر دیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کل آپ کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ اس نے بیڈ کے قریب رکھے ہوئے سٹول پر بیٹھتے ہوئے محتاط انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میں ساری رات تمہارا نام پکارتا رہا۔ مجھے چیزیں بھول جاتی ہیں، اس لیے بار بار میں تمہارا نام لیتا رہا تاکہ مجھے بھولے نہیں۔ بڑا ہی خوبصورت نام ہے تمہارا، یہ اس نے رکھا ہے؟ اس کی مراد یقیناً پرنیا سے تھی۔ عمر خاموشی سے اس کی بدلی ہوئی کیفیت پر غور کرتا رہا۔ اس نے تمہیں مجھ سے ملنے کو کہا؟ کیا تم اسے ہماری ملاقات کے بارے میں بتا چکے ہو؟ اس کا لہجہ امید اور اندیشے کا ملغوبہ تھا۔ جواب دینے سے قبل عمر چند لمحے سوچتا رہا۔ نہیں، میں نے انہیں نہیں بتایا۔ آپ کہیں تو میں… نہیں، اس نے جملہ قطع کیا۔ اچھا ہے، اچھا ہے، اس کا لا علم رہنا ہی اچھا ہے۔ اس کی نفرت سہنے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں۔ اس کے تاثرات الفاظ کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اس کی آنکھیں بجھ گئی تھیں۔ اچھا تو تم مجھ سے ملنے کیوں آئے ہو؟ اس کا سوال اجنبیت والا اور انداز اپنائیت بھرا تھا۔ کچھ دیر عمر سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میں آپ کی کہانی سننے آیا ہوں۔ آپ کی زندگی کہاں سے شروع ہوئی؟ میساچوسٹس میں آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ کے ماں باپ کون تھے؟ جو بھی آپ سنانا چاہیں۔ اس کی بات نے گرانٹ پر مثبت اثر ڈالا تھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ اس سے پہلے کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو گے؟ عمر نے جگ سے ایک گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا۔ ایک بڑا سا گھونٹ لے کر اس نے گلاس لوٹا دیا اور بولا، میرا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ مجھے اس کی شکل یاد نہیں آ رہی۔ کاش میرے پاس اس کی کوئی تصویر ہوتی تو میں تمہیں دکھا سکتا۔ اس کا نام ابراہیم تھا۔ اس نے میرا نام احمد ابراہیم رکھا تھا۔ کتنا اچھا نام ہے۔ اس نے عمر سے تائید چاہی۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اسے بدل کر نیا نام اپنا لیا۔ میرا موجودہ نام یعنی ایڈم گرانٹ، یہ میں نے کسی مشہور فلمی اداکار سے متاثر ہو کر رکھا تھا۔ اب مجھے بالکل یاد نہیں کہ اس اداکار کا نام کیا تھا۔ بہرحال اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے نام میں گرانٹ آتا تھا۔ ہاں تو میں تمہیں اپنے باپ کے متعلق بتا رہا تھا۔ اس کی موت بہت ہی اذیت ناک طریقے سے ہوئی تھی، لیکن وہ مرا کیسے تھا؟ مجھے یاد کیوں نہیں آ رہا۔ وہ جھنجھلا کر ماتھے پر ہاتھ مارنے لگا۔ مونا اسٹاکر ایک نن تھی، وہ مجھے پسند کرتی تھی، حالانکہ میں اس سے چھوٹا تھا، میری عمر 15 سال کے قریب تھی۔ لیکن ٹھہرو، میں نے درست نہیں بتایا۔ وہ نن نہیں تھی، البتہ اسے نن بننے کی تمنا تھی۔ مجھے اختلاف تھا،
مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ وہ راہبانیت اختیار کرے، پھر میں نے اس کا راستہ روک دیا، اسے خدا سے دور کر دیا، مگر میں نے ہمیشہ خدا کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے۔ میں نے ہمیشہ اس کی ناراضی سے بچنا چاہا ہے۔ میں جب جوائنٹ یعنی جیل میں تھا تو ساری نمازیں باقاعدگی سے پڑھتا تھا، دعا مانگا کرتا تھا۔ وہاں یہ سب کرنا آسان نہیں تھا۔ کچھ قیدی میرا مذاق اڑاتے تھے، وہ مجھے مذہبی جنونی کہا کرتے تھے، میں پرواہ نہیں کرتا تھا۔ خدا پھر بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ وہ ناخن چباتے ہوئے دیوار کو گھورنے لگا۔ اس کے خیالات غیر مربوط تھے، وہ کہیں کا ٹکڑا اٹھا کر کہیں جوڑ دیتا تھا۔ اس کی الجھی ہوئی سوچوں سے جو نقش تشکیل پا رہے تھے وہ بے ڈھب اور محمل تھے۔ عمر نے اسے ٹوکا نہیں، وہ چہرے پر اشتیاق اور آنکھوں میں تجسس بھرے اس کی لا یعنی باتیں سنتا رہا اور اس دوران اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتا رہا، جیسے اس کی گردن تلے تکیے کی سلوٹوں کو نکالنا، اسے سوپ پلانا اور بستر پر اس کے سوجے ہوئے پیروں کی جگہ تبدیل کرنا۔ جب اس نے جانے کی اجازت طلب کی تو گرانٹ پوچھنے لگا، تم کون ہو؟ عمر نے چونک کر اسے بغور دیکھا۔ کیا وہ اتنی جلدی بھول گیا تھا؟ ڈاکٹر داؤد نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں کون ہوں؟ ہاں، اس نے بے شک بتایا تھا، مگر میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جواب دیتے ہوئے عمر کی آواز بکھری تھی۔ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ شکریہ شکریہ، میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ بات کتنی خوش کن ہے۔ اس نے یوں تشکر کا اظہار کیا جیسے عمر نے اس پر کوئی عظیم احسان کیا ہو۔ کیا میں تمہیں بیٹا کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ چاہیں تو میں اعتراض نہیں کروں گا، عمر نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ گرانٹ نے اطمینان بھری سانس لی۔ کل کتنے بجے آؤ گے؟ میں کوشش کروں گا۔ نہیں، ایسا مت کہو، میں نے تو ابھی سے تمہارا انتظار شروع کر دیا ہے، مجھے مایوس نہ کرنا۔ اگلی شام اسے ایک اسائنمنٹ تیار کرنا تھا جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل نہیں جا سکا۔ مزید 2 دن پڑھائی کی مصروفیت نے اسے سر اٹھانے کی مہلت نہ دی۔ وہ چاہ کر بھی گرانٹ سے ملنے کا وقت نہ نکال پایا۔ چوتھے دن جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو اسے گرانٹ کا قہر جھیلنا پڑا۔ تم اب بھی کیوں آئے ہو؟ میرے مرنے تک رک کیوں نہیں گئے؟ تم مجھ سے اپنی ماں کا بدلہ لے رہے ہو، تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میری بے بسی سے تم حز اٹھاتے ہو۔ وہ چیخ چیخ کر ادموا ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد عمر بلا ناغہ ہاسپٹل جانے لگا۔ اسے جتنا بھی فارغ وقت میسر ہوتا وہ گرانٹ کے کمرے میں گزار دیتا۔ عموماً اس کی آمد گرانٹ پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی تھی، تاہم کبھی کبھار وہ اسے پہچاننے سے منکر ہو جاتا۔ داؤد فرڈیننڈ، یہ اسپتال ہے، کوئی عوامی تفریح گاہ نہیں جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کر دوڑا چلا آتا ہے۔ تم میرے کمرے میں اجنبیوں کو کیوں آنے دیتے ہو؟ یہ لڑکا کیوں آیا ہے؟ اسے جلدی بھگاؤ، میرے کمرے سے باہر نکال دو۔ وہ ہنگامہ مچا دیتا۔ عمر بد دل ہو کر لوٹ جاتا اور خود کو سمجھا بجھا کر اگلی شام پھر آ جاتا۔ ایک رات وہ گرانٹ کے کمرے سے متصل باتھ روم میں واش بیسن پر ہاتھ دھو رہا تھا کہ ادھ کھلے دروازے سے کسی لڑکی کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ ایک نامانوس آواز تھی۔ وہ اسپتال کے عملے کے ان افراد میں سے کسی کی آواز نہیں تھی جن سے اب عمر بخوبی واقف ہو چکا تھا، اور اس کے کانوں میں اترنے والے الفاظ نے شبے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی کہ وہ اسٹاف میں سے نہیں تھی۔ تم ابھی تک زندہ ہو گرانٹ، یہ جان کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی ہے۔ تم بھی اتنے ہی خوش ہوگے جب میں تمہیں اپنے آنے کا مقصد بتاؤں گی۔ ویسے ڈاکٹر نے مجھے یقین دہانی کروا دی ہے کہ تمہارے کان بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ تمہاری سننے کی صلاحیت ہی میرے لیے سب سے اہم ہے، لیکن اگر تم آنکھیں کھول کر مجھے دیکھو تو اس ملاقات کا لطف دوگنا ہو جائے گا۔ کیا تم نے ابھی تک یہی نہیں سیکھا کہ آنکھیں بند کرنے سے سنائی دینا بند نہیں ہوتا؟ وہ کیا کہہ رہی تھی اور اس انداز میں گرانٹ سے کیوں مخاطب تھی؟ عمر نے نل بند کیا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ جس جہنم سے تم ساری زندگی مجھے ڈراتے رہے، اب خود وہاں جا رہے ہو تو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ رک گیا۔ آنے والی یقیناً گرانٹ کو تنہا خیال کر کے اپنی بڑھاس نکال رہی تھی۔ وہ شش و پنج میں گرفتار دروازے کی اوٹ میں ٹھہر گیا۔ تم اس بات سے خوف کھاتے رہے کہ کہیں میں پروسٹیٹیوٹ نہ بن جاؤں۔ میں تمہیں مبارکباد دیتی ہوں، تمہاری پیش گوئی حرف بحرف سچ ہو گئی ہے۔ میرے گندے خون نے مجھے کچھ اور بننے ہی نہیں دیا۔ آج میں ہوکر کے طور پر اپنے کیریئر کی ابتدا کرنے جا رہی ہوں اور آئندہ تمام زندگی میں اسی شعبے سے وابستہ رہنے کا مصمم ارادہ رکھتی ہوں۔ آج پہلا دن ہے تو میں نے سوچا تم سے بڑھ کر اس خوشخبری پر کس کا حق ہے۔ عمر نے کمرے میں جانے کا خیال ترک کر دیا۔ وہ جس نوع کی باتیں کر رہی تھی، اگر اسے علم ہو جاتا کہ گرانٹ کے سوا کوئی اور بھی اس کا سامع تھا تو اس کی خجالت کی کوئی حد نہ ہوتی۔ عمر سامنے آ کر اسے شرمسار نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی گفتگو نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں ایک جز وقتی ملازمت بھی کر رہی ہوں، اسی پیزا پارلر میں جہاں تم نے مجھے کام کرنے سے منع کیا تھا۔
تمہیں وہاں کا ناپاک ماحول پسند نہیں تھا۔ میں نے پہلے ہی ہفتے اپنی شفٹ کی تمام ویٹر سے زیادہ ٹپ اکٹھی کی۔ پتہ ہے کیوں؟ دراصل میں مرد گاہکوں کو بے تکلف ہونے سے کبھی نہیں روکتی۔ میرا ذرا سا التفات ان کی جیبوں کو مجھ پر کشادہ کر دیتا ہے۔ تصور کرو جب میں کھل کر میدان میں اتروں گی تو کیسا طوفان اٹھاؤں گی۔ میری کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ گرانٹ اب تک کچھ نہ بولا تھا، شاید صدمے نے اس کے ہونٹوں پر قفل لگا دیا تھا۔ عمر کو کسی حد تک اندازہ ہوا چلا تھا کہ وہ کون تھی۔ اس نے ایک قدم آگے آتے ہوئے احتیاط سے کمرے میں جھانکا۔ وہ سیاہ بالوں اور سیاہ آنکھوں والی ایک دراز قد لڑکی تھی۔ اس نے سرخ اور سفید لباس پہنا ہوا تھا اور اسی مناسبت سے گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ وہ گرانٹ پر نظریں مرتکز کیے زہر اگل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ وہ بے حد پرکشش تھی۔ اس کے حسین ہونے کے بارے میں دو آرا نہیں ہو سکتی تھیں، لیکن یہ عمر کے ششدر ہونے کا باعث نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی معصومیت تھی کہ اگر وہ خود اسے بولتے ہوئے نہ سن لیتا تو کبھی اعتبار نہ کرتا کہ وہ الفاظ اس کی زبان سے برآمد ہوئے تھے۔ وہ گویا لکھے ہوئے مکالمے کسی اناڑی اداکارہ کی طرح غلط تاثرات کے ساتھ ادا کر رہی تھی۔ وہ اتنا ہی حیران ہوا جتنا کوئی خرگوش کو غراتے دیکھ کر ہو سکتا تھا۔ پلکیں جھپکائے بنا وہ اس عجیب امتزاج کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے میں نے اب تک خود کو روکے رکھا۔ میری واہیات ماں اپنا اپارٹمنٹ تمہارے نام لگا گئی۔ تم نے اس چیز کو میری کمزوری بنائے رکھا۔ میں تمہاری منشا کے خلاف چلتی تو تم مجھے بے دخل کر دیتے۔ اب یہ خطرہ ٹل چکا ہے۔ میں نے تمہارے اٹارنی سے مل کر اطمینان کر لیا ہے۔ وہ بھی تو مرد ہے۔ میری مسکراہٹ کا جواب بے رخی سے دینا اس کے اختیار سے باہر تھا۔ تمہاری وصیت کے مطابق تمہاری موت کے بعد جو جلد ہی متوقع ہے وہ اپارٹمنٹ مجھے مل جائے گا، اور بالفرض محال اگر مرنے سے قبل تمہیں موقع مل جاتا ہے اور تم وصیت میں تبدیلی کر دیتے ہو تو تمہاری موجودہ دماغی حالت کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میری تنابیں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہیں۔ مجھے جانے کی اس قدر جلدی نہ ہوتی تو میں دیر تک تمہاری تکلیف کا تماشا دیکھتی۔ تم بتاؤ گے نہیں کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ گرانٹ کی خاموشی نہیں ٹوٹی تھی۔ میں وہ سب کرنے جا رہی ہوں جس سے مجھے روکتے روکتے تم پاگل پن کی سرحد تک آ پہنچے ہو۔ عمر کو وہ لڑکی پاگل لگ رہی تھی۔ اگر حقیقتاً وہ یہ سب کرنے کا ارادہ رکھتی تھی تو اس کے پاگل ہونے میں کیا شک تھا؟ میں سڑکوں پر آوارہ گھوموں گی، مردوں کو دعوت دوں گی، گناہ میرا اوڑھنا بچھونا ہوگا۔ میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتی، تمہیں تخیل سے کام لینا زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ جانے کے لیے مڑی، پھر دروازے کے پاس ٹھہر گئی۔ مجھے تم سے گلہ ہے گرانٹ، تمہیں اتنا تو بتانا چاہیے کہ آج مجھے کون روکے گا، تم یا تمہارا خدا؟ خیر یہ معاملہ تم خدا کے ساتھ طے کر لو۔ عمر کا سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا۔ اس لڑکی کے باہر نکلتے ہی وہ عجلت زدہ قدموں سے گرانٹ کے سرہانے پہنچا اور اسے پکارنے لگا تھا کہ آواز حلق میں دبا لی۔ وہ سو رہا تھا۔ صوفیہ مارسیلو بچپن سے اس کی مصاحبت میں رہی تھی۔ کیا وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ نیند میں اکثر گرانٹ کی آنکھیں نیم وار رہتی تھیں؟ اسے یقین تھا کہ وہ صوفیہ مارسیلو ہی تھی۔ داؤد اور گرانٹ کی زبانی وہ اس کے متعلق اتنا کچھ سن چکا تھا کہ اسے پہچان لینا 2+2 سے بڑھ کر سہل تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایک نظر گرانٹ کے خوابیدہ چہرے کو دیکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ کوریڈور سنسان پڑا تھا۔ صوفیہ اسپتال سے نکل چکی تھی، اس نے اندازہ لگایا۔ وہ ایڈمن بلاک کی طرف رخ کر کے تیزی سے چلنے لگا۔ کوریڈور کے موڑ تک پہنچنے پر وہ تقریباً بھاگنے لگا تھا۔ صوفیہ جھکی ہوئی گردن اور بوجھل قدموں کے ساتھ اسپتال کے سینٹرل گارڈن میں سے گزر رہی تھی۔ پتریلی روش کی حدوں پر لگے درختوں کے پھیلے ہوئے تاریک سائے لیمپ پوسٹوں کی سفید روشنی سے یوں لپٹے تھے جیسے میدے کی روٹی کو سیاہ گہریلوں نے ڈھانپ رکھا ہو۔ اس پر بیزاری کا شدید غلبہ تھا۔ وہ بے خیالی میں بار بار مٹھیاں کھولتی اور پھر انہیں بند کر لیتی تھی اور کبھی کانوں کے آویزوں کو انگلیوں سے کھینچنے لگتی تھی۔ وہ کیا کر کے آ رہی تھی؟ کیا بے مزہ اور پھیکے لمحات تھے جو وہ گرانٹ کے کمرے میں گزار کر آ رہی تھی؟ جیسے کوئی سنگترے کی بے رس پھانک منہ میں لیے تا دیر اسے پپولتا رہا۔ کیا یہی وہ وقت تھا جس کی آمد کی وہ ایک مدت سے منتظر تھی؟ کیا ملا تھا اسے گرانٹ پر گرج برس کر؟ وہ تو ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ کیا کیا سوچ رکھا تھا اس نے کہ گرانٹ ایسے بھڑکے گا، ویسے جلے گا، لیکن کچھ بھی تو نہ ہوا تھا۔ جیسے وہ کسی لاش کو ٹھوکریں رسید کر کے آ رہی تھی، ایک ٹھنڈی اینٹھی ہوئی فرسودہ لاش۔ وہ آخری لیمپ پوسٹ اور آخری درخت کو پار کر کے بڑے محرابی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ سڑک پر روشنیوں اور آوازوں کا دریا بہہ رہا تھا۔
اس بپھرے ہوئے دریا کی طغیانی نے لہجہ بھر کے لیے اسے ہراساں کر دیا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ گراؤنڈ فلور پر آیا اور انٹرنس بلاک کی سمت دوڑ پڑا۔ نظر کی زد میں آنے والے ہر چہرے کو وہ کھوجتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسپتال کے سینٹرل گارڈن کو بھی اس نے اسی رفتار سے پار کیا۔ وہ پارکنگ لاٹ کے رخ بڑھ گیا تھا کہ مخالف سمت میں سڑک کے کنارے رکے ہوئے فائر انجن کے عقب سے صوفیہ ظاہر ہوئی۔ وہ فٹ پاتھ پر چل رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ گاڑی پر نہیں آئی تھی۔ اگر اس کے پاس گاڑی ہوتی تو وہ یقیناً پارکنگ کا رخ کرتی۔ عمر نے بے صبری سے سڑک پار کرنے کے موقع کا انتظار کیا اور دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس کے تعاقب میں چلنے لگا۔ صوفیہ کے قدموں کی دھیمی رفتار غماز تھی کہ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی نہیں تھی۔ وہ گرد و پیش سے لا تعلق سر جھکائے چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے چلتے چلتے اچانک عمر رک گیا۔ ایک سوال نے اس کے متحرک پیروں میں زنجیر ڈال دی تھی۔ کیا سوچ کر وہ اس کے پیچھے دوڑا چلا آیا تھا؟ آخر اس کی نیت کیا تھی؟ وہ صوفیہ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا سر اب بھی جھکا ہوا تھا۔ جوں جوں وہ دور جا رہی تھی، عمر کے دل کی دھڑکن بھی مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ سڑک پر دوڑتی بھاگتی گاڑیوں کا شور اس کے کانوں میں گھس رہا تھا۔ فٹ پاتھ کے بیچ وہ کسی مجسمے کی مانند بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ صوفیہ نے پلٹ کر دیکھا، غالباً اس کے بالوں میں اٹکی ہوئی کنگھی پھسل گئی تھی اور وہ رک کر اسے درست کر رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ بالوں کو سنوارنے میں مگن تھے اور اسٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی میں اس کا چہرہ پوری وضاحت سے دکھائی دے رہا تھا۔ دوبارہ اس کی صورت دیکھنے پر عمر کو ویسی ہی حیرت ہوئی جیسے پہلی نظر میں ہوئی تھی۔ اس نے طوائفوں کے بارے میں سن رکھا تھا، پڑھ رکھا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی طوائف دیکھی نہیں تھی۔ کیا طوائف ایسی ہوتی ہے؟ صوفیہ کے چہرے کو یکٹک گھورتے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کے تخیل میں روایتی طوائف کا جو خاکہ تھا، صوفیہ کسی بھی زاویے سے اس سے مطابقت نہ رکھتی تھی۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ وہ دور جا رہی تھی۔ جب فاصلہ اس حد تک بڑھ گیا کہ اس کے کانوں میں ہلتے ہوئے سفید آویزے نظر آنا بند ہو گئے تو عمر مڑ کر اسپتال کی طرف چلنے لگا۔ اس کا دل نہایت غمگین تھا۔ وہ اپنے دکھ کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ بس ایسا لگ رہا تھا کہ سینے میں بائیں جانب بھیگی ہوئی روئی کا گولا رکھا تھا جو قطرہ قطرہ رس رہا تھا۔ اس وقت خدا جانے کیوں اسے بچپن کا ایک عظیم دکھ یاد آنے لگا۔ بچپن کے سبھی دکھ عظیم ہوتے ہیں۔ کسی پسندیدہ کھلونے کا ٹوٹ جانا، ممنوعہ اوقات میں کھیل کود کی اجازت نہ ملنا، یا کوئی بدذائقہ دوا پینے پر مجبور کیا جانا اتنا بڑا المیہ محسوس ہوتا ہے کہ ساری کائنات کے دکھ اس کے مقابل ہیچ لگتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دکھ اس کی یادداشت سے ابھر آیا تھا۔ وہ گرمیوں کی ایک دوپہر تھی۔ حکیم بیگم چھپر کے نیچے چاک پر برتن بنا رہی تھیں۔ بے ہنر ہونے کے سبب وہ عموماً کوئی نفیس شے تخلیق نہیں کر پاتی تھی۔ اس کے تراشے ہوئے ظروف میں بھدا پن خصوصیت سے نمایاں ہوتا تھا۔ البتہ اس روز معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ پسینے میں لت پت چاک سے اٹھی تو بہت پرجوش تھی۔ اس نے عمر کو بلا کر ایک نہایت خوبصورت پیالہ دکھایا جو اس نے ابھی ابھی چاک سے اتار کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھا تھا۔ پیالے کی بناوٹ میں ایسی عمدگی تھی کہ عمر کو یقین ہی نہ آتا تھا کہ وہ حکیم بیگم نے بنایا ہے۔ جد آوے سے نکال کر پھل بوٹے بناؤں گی تو کیسا روپ نکلے گا؟ بس تو اس وچ دودھ پیا کر۔ اج تو بول کہ میں کچی نہیں۔ خوشی کے مارے اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھ گئی تھی۔ وہ ہانڈی پکانے چولہے کے آگے جا بیٹھی اور عمر وہیں گیلے برتنوں کی قطاروں کے قریب زمین پر کوئلے سے لکھنے لگا۔ مان موسم رنگ بدلنے لگا اور بدلیوں کے سرمئی ہاتھوں نے سورج کا کندنی چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ حکیم بیگم کی ہدایت پر اس نے ایک ایک کر کے سارے برتن احتیاط سے اٹھا کر چھپر تلے ترتیب سے رکھ دیے۔ چند لمحوں بعد آسمان کے پیالے سے ننھی ننھی بوندیں گریں، جیسے حلوائی کے تھال سے چند نکتیاں کناروں سے اچھل جائیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا تھال الٹ پڑا۔ چھا چھم بارش کے چھینٹے دھرتی سے ٹکرا کر اچھلتے اور چھپر تلے رکھے گیلی مٹی کے برتنوں پر مدھم نشان چھوڑ جاتے۔ عمر کے دل میں جانے کیا آئی۔ اس نے اوک میں بارش کا پانی بھرا اور اس کوزے میں چند قطرے گرا دیے جس کو بنا کر حکیم بیگم بجا طور پر فخر کے احساس میں گھری تھی۔ کوزے میں پانی کے قطروں نے چھوٹے چھوٹے گڑھے سے بنا دیے تو اسے یہ منظر بہت بھلا معلوم ہوا۔ کچھ دیر وہ ایسی ہی اوک میں پانی بھر بھر کر کوزے میں انڈیلتا رہا۔ پھر اس نے حکیم بیگم کی نظروں کی زد سے بچتے ہوئے وہ پیالہ اٹھا کر اولتی تلے دھر دیا۔ بارش کی بوندیں اولتی سے ٹپکتی ہوئی پیالے میں گرتی رہیں اور چھوٹے بڑے گڑھے اور مبہم سی لکیریں بنتی مٹتی رہیں۔ اسے یہ کھیل بڑا دلچسپ لگ رہا تھا اور اس کا خیال تھا کہ وہ بعد میں تھپک کر ان نشانات کو مٹا دے گا جو بارش کے پانی سے کوزے کے بدن پر بن رہے تھے۔
پیالے کو دیکھتے ہوئے چھپر کی بیساکھی پر بازو لپیٹ کر وہ گول دائرے میں گھومنے لگا اور ساون کا ایک گیت گانے لگا۔ کچھ لمحوں کے لیے اس نے آب خورے سے نظریں ہٹائیں اور جب دوبارہ اسے دیکھا تو ٹھٹک کر بیساکھی سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اب وہ بارش کی بوندوں سے پگھلنے لگا تھا، حیت بدل رہا تھا، اس کی صورت بگڑ رہی تھی، رفتہ رفتہ تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا، وہ اسے نیست ہونے سے بچانا چاہتا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس میں نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کیچڑ کے بے شکل لوتھڑے میں ڈھل گیا تھا۔ اس کے بے ضرر کھیل نے کیسا غضب ڈھایا تھا۔ وہ اس پیالے کو کبھی بھول نہیں پایا تھا اور آج فٹ پاتھ پر صوفیہ کی جانب پشت کر کے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے وہ پیالہ اسے شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اس کی صورت بگڑنے سے بچانے کی کیسی طاقتور خواہش اس کے اندر شور مچاتی تھی، پر وہ وقت گنوا بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس نے حکیم بیگم کو ویسا عمدہ برتن بناتے نہیں دیکھا۔ ایسے بے عیب برتن کبھی کبھی ہی تراشے جاتے ہیں۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس نے صوفیہ جتنا مکمل حسن آج تک نہ دیکھا تھا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی صورت بہت کم تخلیق کی جاتی ہے، تو مبالغہ نہ ہوتا۔ اس نے گردن گھما کر عقب میں دیکھا۔ صوفیہ اب ایک سائے کے مانند نظر آ رہی تھی۔ صوفیہ اور اس پیالے میں کیا فرق تھا؟ وہ چھپر کی اولتی تلے پڑا ہوا گیلی مٹی کا کوزہ ہی تو تھی، بس ابھی بارش کی کوئی بوند اس پر ٹپکی نہیں تھی۔ جوں ہی پہلا قطرہ گرتا زوال شروع ہو جاتا۔ کیا وہ اسے اولتی کے نیچے سے ہٹائے گا نہیں؟ کیا اس بار بھی وہ دیکھتا ہی رہ جائے گا؟ وہ گھوم کر پلٹا اور سر پر دوڑ پڑا۔ بس اسٹاپ کے قریب اس نے دوبارہ صوفیہ کو جا لیا تھا۔ جس بس میں وہ سوار ہوئی اس میں وہ بھی سوار ہو گیا۔ بس قریب قریب خالی پڑی تھی۔ گنتی کے چند مسافر ایک دوسرے سے دور دور نشستوں پر بیٹھے تھے۔ صوفیہ کسی خالی نشست پر بیٹھنے کی بجائے ایک درمیانی عمر کے تنہا مرد کے ساتھ بیٹھ گئی جو اسپینش خد و خال کا مالک تھا۔ عمر نے قریب سے گزرتے ہوئے صوفیہ کو غور سے دیکھا تھا۔ نزدیک سے دیکھنے پر وہ اور بھی زیادہ دلکش دکھائی دیتی تھی اور وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ عمر ان کی پشت پر ایک نشست چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے متوازی دروازے کے پہلو سے جڑی ہوئی نشست پر برا جوان ادھیڑ عمر موٹی عورت نے اپنے لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ لیپ ٹاپ کے علاوہ اس کی گود میں کچھ فائلیں، کاغذات اور ایک فلاپی ڈسک رکھی تھی۔ اس کے ہمراہ 5-6 سال کی گھنگریالے بالوں والی بچی تھی جو لیپ ٹاپ اور دیگر چیزوں سے چھیڑ چھاڑ میں مگن تھی۔ لیپ ٹاپ کی کنجیوں میں تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے وہ عورت کاغذات کو بھی نگاہ میں رکھے ہوئے تھی اور بار بار بچی کو بھی چیزیں چھونے سے منع کر رہی تھی۔ عمر نے صوفیہ کو اس مرد سے اجنبی زبان میں کچھ کہتے سنا۔ اس کی ہونٹوں پر ایک نمائشی مسکراہٹ تھی۔ جواب میں وہ مرد چند ساعتیں خاموشی سے اسے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹ اتنے کھل گئے کہ اس کے دونوں جبڑے نمایاں ہو گئے۔ اس نے بھی نامانوس زبان میں طویل جملہ بولا تھا اور کھسک کر صوفیہ کے نزدیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں روانی سے گفتگو کرنے لگے۔ صوفیہ کا مخاطب مرد نہایت خوش نظر آتا تھا۔ وہ شاید اسپینش میں بات کر رہے تھے۔ بھلے مفہوم سے عمر ناآشنا تھا، مگر اس مرد کے تاثرات سے اسے سخت الجھن ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کیسے صوفیہ کے سراپے میں گڑی جاتی تھیں۔ ان دونوں کے ایک مشترکہ کہکہے پر لیپ ٹاپ والی نے ناگواری سے سر ہلاتے ہوئے عمر کی طرف یوں دیکھا جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس کا ہم خیال تھا۔ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اس نے صوفیہ اور اس اسپینش مرد پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور پھر ایک کاغذ میں الجھ گئی۔ کیا صوفیہ نے بس میں اپنے لیے کسٹمر ڈھونڈ لیا تھا؟ اس سوچ نے عمر کو سن کر دیا۔ اگر ایسا ہی تھا تو وہ اسے کیسے باز رکھ سکتا تھا؟ لازم نہیں تھا کہ وہ جو سوچ رہا تھا حقیقت وہی ہو۔ کیا معلوم صوفیہ پہلے سے اسے جانتی ہو اور بس میں اچانک سامنا ہو گیا ہو؟ یہ معاملہ ایک بے ضرر اتفاقی ملاقات سے زیادہ کچھ بھی نہ ہو۔ اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ تم بھی ان کمینوں کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہو نا؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظر ہٹائے بنا موٹی عورت نے کہا۔ یہ سوال شاید اسی سے کیا گیا تھا۔ وہ خاموش رہا اور اس آدمی کو دیکھنے لگا جس کا شانہ اب صوفیہ کے شانے سے ملا ہوا تھا۔ میں زیادہ قانون نہیں جانتی، لیکن اتنی خبر ہے کہ مجھے عوامی جگہ پر سالیسٹنگ کیلیفورنیا کے پینل کوڈ میں قابل سزا ہے۔ کیا برا وقت آ گیا ہے۔ ایک ہوکر ہمارے درمیان اپنے گاہک سے بہاؤ تاؤ کر رہی ہے۔ میرے تو بچے بھی انہی بسوں میں سفر کرتے ہیں۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ پولیس کو بلا کر ان دونوں کو ابھی گرفتار کروا دوں، لیکن مجھے گھر پہنچنے کی اس قدر جلدی ہے کہ میں معمولی تاخیر کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی۔
اس عورت کی آواز بڑبڑاہٹ سے ذرا ہی اونچی تھی۔ عمر نے اپنے دل کو رکتے ہوئے پایا۔ اس کے خدشات سچ تھے۔ صوفیہ نے اسپتال کے کمرے میں گرانٹ سے جو کہا تھا وہ حقیقت میں اس پر عمل پیرا ہو گئی تھی۔ وہ غصے میں کیے جانے والے بے روح دعوے نہیں تھے۔ ممی، ہو کر کیا ہے؟ بچی اپنی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ چپ رہو، یہ ایک برا لفظ ہے، تم اسے نہیں بولو گی، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ تو آپ نے کیوں کہا؟ خاموش ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ دور ہٹا لو، کسی بھی کاغذ کو مت چھوؤ۔ بس رک گئی تھی۔ صوفیہ اور وہ آدمی اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھے۔ عمر ایک بار پھر شش و پنج میں گرا تھا۔ آخر اس مہم جوئی کا مطلب کیا تھا؟ اس نے کیا لاہے عمل طے کیا تھا جس کے ذریعے وہ صوفیہ کو روک لیتا؟ کس ذہنی رو میں وہ اس کے پیچھے آ گیا تھا؟ وہ کوئی مسلح نہیں تھا، کوئی مبلغ نہیں تھا کہ اس کی پرتاثیر باتوں سے صوفیہ کا دل بدل جاتا۔ اسے اس سلسلے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے تھا۔ وہ مفلوج جسم لیے نشست پر جمع رہا۔ وہ نیچے اتر گئے تو موٹی عورت نے ایک اطمینان بھری طویل سانس لی۔ عمر سے اب بھی نہ ہلا گیا۔ اس اسٹاپ پر اترنے والے صرف وہ دونوں ہی تھے۔ دروازہ بند ہو گیا۔ عمر نے کھڑکی میں سے انہیں اکٹھے ایک سمت بڑھتے ہوئے دیکھا۔ بس روانہ ہو گئی۔ اس نے نشست سے اچک کر انہیں دیکھنے کی کوشش کی۔ چند لمحوں میں وہ نظر سے اوجھل ہو گئے۔ عمر نے حلق میں کانٹوں کی چبھن محسوس کی۔ اس کا گلا سوکھ کر رہا تھا۔ بس روک دو، ابھی، فوراً، اس نے موٹی عورت کو چلاتے ہوئے سنا۔ وہ کھڑی ہو کر بدحواسی میں ڈرائیور کو پکار رہی تھی۔ اگلے اسٹاپ سے قبل بس نہیں رکے گی، آرام سے بیٹھ جاؤ، ڈرائیور نے تحمل سے اسے بتایا۔ آرام گیا بھاڑ میں، میری بیٹی نے فلاپی ڈسک دروازے سے باہر پھینک دی ہے۔ وہ ایک نہایت اہم دستاویز ہے، اگر وہ کھو گئی تو میری ملازمت چلی جائے گی، بس روکو ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ وحشت سے چیخ رہی تھی۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے بعد اس کی بات مان لی گئی۔ بس رکنے پر عمر نے سوچا، کیا اب بھی مجھے نہیں اترنا چاہیے؟ پھر اس نے خود کو سڑک پر بھاگتے ہوئے پایا تھا۔ وہ صوفیہ اور اس آدمی کے قریب پہنچا تو اس کا سانس بری طرح پھول چکا تھا۔ اس کے دوڑتے قدموں کی آہٹ پر ان دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا اور پھر باتوں میں مشغول ہو گئے۔ میں تمہیں لے جانا چاہتا ہوں، عمر نے اونچی آواز میں اٹکتے ہوئے کہا۔ صوفیہ کسی کلدار گڑیا کی طرح گھومی اور سیاہ آنکھوں میں حیرانی سمو کر عمر کو دیکھا۔ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس وہ دراز قد نوجوان لڑکا اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا ہانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کہیں دور سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر صوفیہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ پاکستانی یا انڈین تھا اور اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو نظر بھر کر دیکھنے سے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اس کے گالوں پر ہلکا سا بھورا رواں تھا۔ بھرپور جسامت کا مالک ہونے کے باوجود اس کی عمر کے بارے میں صوفیہ کا اندازہ تھا کہ 18-19 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ جیسے پہلے بھی اس لڑکے کو کہیں دیکھ چکی تھی۔ مانوسیت کا یہ احساس بڑا طاقتور اور کسی حد تک خوفزدہ کرنے والا تھا۔ اس کے اندر سنسنی سی پھیل گئی۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ صوفیہ نے پوچھا تو اس نے پہلے سے بڑھ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں اپنی بات دہرائی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ صوفیہ کے ساتھی مرد نے مداخلت کی۔ چھوڑو اسے، پتہ نہیں کون ہے اور کیوں ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے۔ تم مت بولو، مجھے اس سے بات کرنے دو، صوفیہ نے سختی سے کہا تو اس کی صورت پر کبیدگی پھیل گئی۔ تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ صوفیہ عمر کی جانب متوجہ ہوئی۔ جیسے یہ آدمی تمہیں لے کر جا رہا ہے اسی طرح میں تم کو لے جانا چاہتا ہوں، وہ لکنت زدہ آواز میں سمجھانے لگا۔ اس کی آنکھیں زمین پر مرکوز تھیں۔ میں تمہیں اس سے زیادہ رقم دوں گا، تم اس کے ساتھ مت جاؤ۔ اس کے الفاظ نے صوفیہ کو الجھا دیا۔ وہ اس بات سے کیسے واقف تھا؟ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا تھا۔ کیا بے معنی باتیں کر رہے ہو؟ میں اس سے رقم کیوں لوں گی؟ یہ تو میرا دوست ہے۔ اس نے صاف مکرنا چاہا۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، میں حقیقت جانتا ہوں۔ میں بس میں تمہارے نزدیک بیٹھا ہوا تھا، مجھے تم بہت اچھی لگی ہو، مجھے مایوس نہ کرو، تم جتنی بھی رقم کہو گی میں دوں گا۔ وہ اب بھی زمین کو دیکھ رہا تھا۔ اسپینش مرد غصے میں بھرا ہوا آگے آیا اور اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر اسے عقب میں دھکا دیا۔ دفع ہو جاؤ، تم نے ایک لفظ بھی اور کہا تو تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تم ساری زندگی بھول نہیں سکو گے۔ صوفیہ نے اسے کالر سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے عمر سے دور کر دیا۔ وہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو مجھے جواب دینے دو، تم بیچ میں مت پڑو۔ اس کے جھڑکنے پر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ کیا تمہیں کسی نے سکھایا نہیں کہ ایک گھٹیا ہوکر کو معزز لوگوں سے کس انداز میں مخاطب ہونا چاہیے؟ کیا تم خود کو میرے برابر تصور کرتی ہو؟ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر، جہنم میں جاؤ۔ وہ صوفیہ پر گرجتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ صوفیہ نے پلٹ کر اسے جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ عمر نے اس کے جانے پر اطمینان محسوس کیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جو تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔
تم نے خواہ مخواہ اپنا اور میرا وقت برباد کیا ہے، صوفیہ نے عمر سے کہا۔ اس دوران وہ بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس نے ہوکرز کے لیے رہنما اصولوں پر مبنی ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اور ہالی ووڈ کی فلموں نے بھی کسی حد تک اس موضوع پر اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ 80% احتیاطیں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بیان کی گئی تھیں کہ گاہک سادہ کپڑوں میں پولیس والا نہ ہو۔ ذہن نشین کیے ہوئے کلیوں سے اس کی شخصیت کا تجربہ کرنے پر اس نے طے کیا کہ ایسا امکان بعید القیاس تھا۔ ایک تو وہ اتنا کم عمر ظاہر ہوتا تھا کہ سرکاری عہدیدار ہونے کا شک کرنا بے بنیاد تھا، اور پھر اس کی ٹی شرٹ اور پتلون اس کے توانا بدن پر کسی مقام سے بھی ڈھیلی نہ تھی۔ اگر اس لباس کے نیچے اس نے گن چھپائی ہوئی ہوتی تو اس سے بننے والا ابھار کبھی بھی نظر سے پوشیدہ نہ رہ سکتا۔ پولیس والے عموماً ایسا لباس منتخب کرتے تھے کہ محض دیکھنے سے گن کی نشاندہی کرنا ممکن ہی نہ ہوتا تھا۔ مجھے انکار نہ کرو، تم واقعی مجھے پسند آئی ہو۔ تمہیں رقم ہی چاہیے نا؟ میں تمہیں کوئی بھی رقم ادا کرنے کو تیار ہوں۔ پھر تم کیوں منع کر رہی ہو؟ صوفیہ کو اس کے غیر معمولی انداز نے مخمصے میں ڈال دیا۔ اگر وہ اسے اچھی لگی تھی تو اس کی آنکھیں زمین سے کیوں نہیں اٹھتی تھیں؟ وہ اس پر نظر ڈالنے سے کیوں کترا رہا تھا؟ اس سے بڑھ کر ایک اور مکاشفے نے صوفیہ کو پریشان کیا۔ اس کے دل میں شدید خواہش تھی کہ وہ لڑکا آنکھ اٹھا کر اسے دیکھے۔ اس کی نظر میں آنے کی ایسی زور آور تمنا اس کے اندر کیوں مچل رہی تھی؟ اسے محسوس ہوا کہ کشش کے اس حصار کو توڑنا لازم تھا۔ وہ لڑکا ایک موزوں کلائنٹ نہیں تھا۔ اس کی خامی یہ تھی کہ اس میں کوئی خامی نہ تھی۔ اس کی رائے میں ایک جان کو جیسا ہونا چاہیے تھا وہ لڑکا ہرگز ویسا نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس کی پیشکش کو رد کر دے گی۔ جب میں کہہ رہی ہوں کہ تم غلط جگہ پر کوشش کر رہے ہو تو تم باز کیوں نہیں آتے؟ میں جا رہی ہوں، اب میرا پیچھا کرنے کی غلطی مت دہرانا۔ اسے یہ کہنے کے باوجود وہ اس مقام سے سرکی نہیں تھی۔ ابھی اس آدمی نے تمہیں ایک برے نام سے پکارا تھا، اگر میں غلطی پر ہوں تو اس نے ایسا کیوں کہا؟ وہ اپنی ہتھیلیوں پر آنکھیں گاڑے ایک دلیل دے رہا تھا۔ وہ سخت گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ اس کے گداز ہونٹوں کے کناروں پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں، کیونکہ وہ غصے میں تھا۔ غصے میں اکثر لوگ گالیاں دیا کرتے ہیں۔ کیا یہ کوئی انوکھا واقعہ ہے؟ اس توجیہ نے اسے قائل نہ کیا۔ اگر میں غلط جگہ پر قسمت آزما رہا ہوتا تو میری زبان سے اس طرح کی بات سن کر تمہیں طیش آ جاتا، تم مجھے برا بھلا کہتی، کبھی اتنی آسانی سے مجھے اپنی توہین کرنے نہ دیتی۔ اس کے برعکس تم پرسکون ہو، تلخی تو کیا تمہاری آواز تک اونچی نہیں ہوئی۔ اس نے دوسری دلیل پیش کی۔ صوفیہ کو اعتراف کرنا پڑا کہ اس کی بات میں وزن تھا۔ سب کا مزاج ایک سا نہیں ہوتا، میں اتنی جلدی غصے میں نہیں آتی۔ تمہاری بات سے مجھے دکھ ہوا، لیکن چیخنا چلانا کوئی حل نہیں۔ صوفیہ نے پھر اس کی منطق کو جھٹلا دیا۔ لیکن اگر تمہارا دعویٰ بجا ہے تو تم فوراً چلی کیوں نہیں گئیں؟ اب تک یہاں رک کر مجھے وضاحتیں کیوں دے رہی ہو؟ اس بار وہ لاجواب ہوئی تھی۔ بولتے ہوئے وہ بے اختیار ہکلائی، یہ تو ہے، مجھے چلے جانا چاہیے تھا، یہاں رکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس پر ایک آخری نگاہ ڈال کر وہ مڑی اور سمت کا تعین کیے بغیر چلنے لگی۔ وہ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ تمہیں کتنی رقم چاہیے؟ بے جھجک تقاضا کرو۔ وہ رک گئی اور یکسر بدلے ہوئے تاثرات کے ساتھ بولی، تم کتنی دے سکتے ہو؟ عمر نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کیا، تم خود ہی بتا دو۔ جواب دیتے ہوئے صوفیہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس کی چھٹی حس مسلسل سرخ اشاروں کی ترسیل کر رہی تھی، اس لڑکے سے دور ہو جانے کو کہہ رہی تھی۔ مانوسیت کا جو احساس اسے دیکھتے ہی جاگا تھا اب اور بھی گہرا ہو گیا تھا۔ اس سے جان چھڑانے کا ایک آسان حل تھا کہ وہ اسے ایسی قیمت بتا دے جو اس کی پہنچ سے باہر ہو۔ ایک دم اس کے ذہن میں وہ جوتے آ گئے جن کی وجہ سے میبل زندگی اور موت کے درمیان معلق تھا۔ 300 بکس، میں تم سے 300 بکس لوں گی۔ وہ جانتی تھی کہ وارڈز میں دور دور تک کوئی کہیں ہو کر اتنے بڑے معاوضے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ سن سیٹ اسٹرپ جیسے علاقے میں بھی $200 سے زیادہ کا تقاضا کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس نے بے لچک لہجے میں 300 بکس مانگ لیے تھے۔ اس لڑکے کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ صوفیہ اسی رد عمل کی توقع کر رہی تھی۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ 300 بکس نہیں ہے تمہارے پاس؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ ایک لمبی چپ کے بعد اس نے کہا تھا، مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے خود ہی کہا تھا کہ تم کوئی بھی قیمت ادا کرو گے۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یہ تو، کیا تم اپنا مطالبہ گھٹا نہیں سکتی؟ میری جیب میں تمہیں دینے کے لیے زیادہ سے زیادہ $90 ہیں، باقی $30 ٹیکسی اور ہوٹل کے کمرے کے کرائے پر خرچ ہوں گے۔
اگر میں وہ بھی تمہیں دے دوں گا تو پھر سڑک پر رات گزارنا ہوگی۔ ایک نو آموز کے لیے یہ معاوضہ کم نہیں تھا۔ اس کے دل نے اسے ہاں کہنے پر اکسایا۔ 90، وہ استہزاء سے ہنسی۔ 300 اور 90 کے ہندسوں کی تعداد بھی آپس میں نہیں ملتی، مجھے اجازت دو۔ وہ جانے کے بجائے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ عمر تیزی سے سوچ رہا تھا۔ فوری طور پر $200 کا بندوبست کرنا کیوں کر ممکن تھا؟ صوفیہ سے اسے امید نہیں تھی کہ وہ لچک دکھائے گی، پھر بھی اس نے منت بھری آواز میں کہا، تم مان جاؤ، $90 کم نہیں ہوتے، یہ ایک معقول رقم ہے۔ 300 سے 1 سینٹ کم نہیں۔ میری بات حتمی ہے، بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس نے بدقت خود کو دوبارہ چلنے پر آمادہ کیا۔ پرسرار لڑکے نے ایک بار پھر اس کا راستہ روک لیا تھا۔ کیا تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے سکتی ہو؟ میں تمہاری بتائی ہوئی رقم کا انتظام کر دوں گا، لیکن تمہیں میرا انتظار کرنا ہوگا۔ میں چند منٹ میں واپس آتا ہوں۔ شاید وہ ATM مشین سے رقم نکلوانے کی نیت سے جا رہا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارے لوٹنے پر میں یہیں ہوں گی؟ ہاں، مجھے اس پر یقین ہے۔ اس نے جاتے ہوئے وہ عجیب جملہ کہا تھا۔ کس پر یقین ہے؟ اسے جواب نہیں ملا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ایک رہن کی دکان میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ کوئی چیز گروی رکھنے گیا تھا۔ ایسی کون سی قیمتی چیز اس کے پاس تھی جس کے عوض وہ $200 قرض حاصل کر سکتا تھا؟ اس کے پاس اسے چھوڑ کر چلے جانے کا موقع تھا، لیکن اس کا یقین توڑتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پون شاپ اتفاقاً عمر کی نظر میں آ گئی تھی۔ رقم کا فوری بندوبست کرنے کا اس سے آسان ذریعہ کیا ہو سکتا تھا؟ پون شاپ کا مالک اس وقت اکیلا تھا۔ عمر کو اندر آتے ہوئے دیکھ کر وہ کرسی سے اٹھا اور پیشہ ورانہ مسکراہٹ سے اسے خوش آمدید کہا۔ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ بنا کسی تمہید کے عمر نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ ریویو تھومن گھڑی تھی جو اس کی 16ویں سالگرہ پر آمنہ نے تحفے میں دی تھی۔ وہ اس کی ہر سالگرہ پر اسے کوئی تحفہ ضرور دیا کرتی تھی۔ وہ گھڑی اس کے دیے ہوئے تحائف میں سے سب سے مہنگی چیز تھی۔ بوڑھے مالک نے گھڑی کا تفصیلی معائنہ کیا، پھر بلو بک کی ورق گردانی کر کے کچھ مزید حساب کتاب کیا اور گھڑی کو اپنے سامنے کاؤنٹر پر بے نیازی سے رکھتے ہوئے بولا، $190۔ عمر نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسی نئی گھڑی کی قیمت تقریباً $1700 ہے۔ اس احتجاج نے کائیاں بوڑھے پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ نئی گھڑی کی قیمت بے شک اتنی ہی ہے، مگر یہ نئی گھڑی نہیں ہے، ظاہری حالت میں بھی اتنی اچھی نہیں ہے، اور سب سے بڑی قباحت تو یہ ہے کہ اس پر رقم خرچ کرنے کی صورت میں مجھے خسارہ اٹھانے کا خطرہ مول لینا پڑ رہا ہے۔ یہ فیک بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کچھ ایسے نقائص ہو سکتے ہیں جو فوری طور پر قابل نشاندہی نہ ہوں، مگر جن کی وجہ سے اس کی وقت دھات کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہ ہو۔ وہ روایتی ہتھ کنڈے آزمانے لگا۔ یہ فیک نہیں ہے، یہ اصلی تھومن ہے۔ اس برانڈ کی بہت مانگ ہے، عمر نے بے قراری سے کہا اور مڑ کر کانچ کے دروازے کے پار دیکھا۔ اتنی بھی مانگ نہیں ہے جتنی تم کہہ رہے ہو۔ یہ رولیکس تو نہیں ہے کہ اس کا خریدار ڈھونڈنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ میں نے تمہیں معقول پیشکش کی ہے۔ وہ اڑیل اور بحث سے لطف اندوز ہونے والے لوگوں میں سے تھا۔ اگر مجھ پر ایسی افتاد نہ پڑی ہوتی تو کبھی اس گھڑی کے اتنے غیر مناسب دام قبول نہ کرتا۔ پھر بھی میری کم سے کم مانگ $200 ہے۔ میں اسے بیچنے پر تیار ہوں۔ عمر نے ہتھیار ڈال دیے، اور میری زیادہ سے زیادہ حد $190 ہے۔ اس سے آگے بڑھنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ عمر نے ایک بار پھر باہر نظر دوڑائی تھی۔ تمہارا رویہ غلط ہے، تم استحصال کر رہے ہو، اخلاقی اقدار اور کاروبار۔ بوڑھے نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر میں اخلاقیات نبھانے میں لگ گیا تو کر چکا کاروبار۔ ٹھیک ہے، رقم مجھے دے دو، عمر نے بے بسی سے کہا۔ وہ بدستور دروازے سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تم نے دانش مندانہ فیصلہ کیا ہے، تم مجھے اپنا ڈرائیونگ لائسنس دے دو تاکہ میں رسمی کارروائی پوری کر لوں۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، تو کوئی شناخت نامہ، پاسپورٹ وغیرہ تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے۔ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اور میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے فوراً رقم دے دو۔ اگر میں اس قدر عجلت میں نہ ہوتا تو ایسا برا سودا کرتا ہی کیوں؟ اس نے دروازے سے نظر ہٹائے بنا تیز آواز میں کہا۔ تو یہ معاملہ ہے، میرے پاس اکثر ایسے عاجل لوگ آیا کرتے ہیں۔ بوڑھے کا لہجہ معنی خیز تھا۔ عمر نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے انداز میں محسوس کیا جانے والا بدلاؤ آ گیا تھا۔ عمر کو پچھتاوا ہوا کہ اس نے کچھ غلط جملے بول دیے تھے۔ میں تمہیں اس گھڑی کے عوض $170 دوں گا۔ ظاہر ہے رسید کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تو میں تمہیں کہیں دستخط کرنے پر بھی مجبور نہیں کروں گا۔ عمر کو اس پر شدید طیش آیا تھا۔ ابھی تو تم نے $190 دینے پر حامی بھری تھی، پھر اب اپنی زبان سے پھرتے کیوں ہو؟ بوڑھا بروکر طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ تم اتنی جلدی میں ہو کہ اپنی شناخت تک نہیں کروا سکتے، اور بقول تمہارے
اپنی بڑھیا گھڑی نہایت ادنا نرخوں میں فروخت کر رہے ہو تو میں یہ فرض کیوں نہ کروں کہ یہ گھڑی چوری کی ہے اور تم ایک مجرم ہو؟ یہ تکرار طول پکڑ سکتی ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ تم اپنے قیمتی وقت کو ضائع ہونے سے بچا لو۔ وہ ایک دراز میں سے نقدی نکال رہا تھا۔ صوفیہ ٹہلتے ہوئے رک گئی۔ وہ لڑکا واپس آ گیا تھا۔ اس نے باریک بینی سے معائنہ کیا تو اسے پتہ چل گیا کہ وہ رہن کی دکان میں کیوں گیا تھا۔ اس کی بائیں کلائی اب خالی تھی۔ رقم کا انتظام ہو گیا؟ ہاں، لیکن یہ پورے 300 نہیں ہیں، $20 کم ہے۔ مجھے امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے جھجکتے ہوئے کچھ نوٹ اسے دکھائے۔ صوفیہ نے جان بوجھ کر نوٹوں پر دھیان نہیں دیا تھا۔ تم پون شاپ میں اپنی گھڑی رہن رکھوانے کے لیے گئے تھے، تو اس کے بدلے میں تمہیں کتنا قرض ملا ہے؟ صوفیہ کے سوال پر وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولا، میں نے قرض نہیں لیا، $170 میں وہ گھڑی بیچ دی ہے۔ کس برانڈ کی گھڑی تھی وہ؟ ریویو تھومن۔ صوفیہ کو اپنے کانوں پر اعتبار نہ آیا۔ وہ بروکر کے ہاتھوں صریحاً لٹ کر آیا تھا۔ اگر وہ پہلے اس کی نیت سے واقف ہو جاتی تو رقم کے بجائے اس سے وہ گھڑی مانگ لیتی۔ کیا وہ اس پر اس درجہ ریجھ گیا تھا؟ کیا وہ بیوقوف تھا؟ اس دوسرے قیاس کو اس نے رد کر دیا۔ وہ بیوقوف نہیں تھا، اس کی اجلی پیشانی اور چمکدار آنکھیں ذہانت سے معمور تھیں۔ وہ جو کر رہا تھا سوچ سمجھ کر کر رہا تھا۔ اب اس سے پیچھے چھڑانا لازمی ہو گیا تھا۔ وہ کوئی تدبیر سوچنے لگی۔ پھر اس کی نظر ان نوٹوں پر ٹک گئی جو اس لڑکے نے ہاتھ میں پکڑ رکھے تھے۔ میں $300 لوں گی، ان میں سے 20 کم ہوں چاہے 1۔ مجھے منظور نہیں، تم کسی اور سے۔ اس نے صوفیہ کا جملہ پورا نہیں ہونے دیا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، ایک آخری موقع دے دو، تھوڑا سا اور انتظار کرو۔ اس کا جواب سنے بغیر وہ پوری قوت سے رہن کی دکان کی طرف دوڑ پڑا۔ چند لمحے تجسس نے صوفیہ کے قدم جکڑے رکھے۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرنے والا تھا۔ پھر خود کو سمجھاتے ہوئے وہاں سے چل پڑی۔ وہ حد الوسع تیزی سے دور جا رہی تھی، لیکن محض 2 منٹ بعد ہی اسے رک جانا پڑا تھا۔ وہ اسی رفتار سے بھاگتا ہوا لوٹ آیا تھا۔ اس نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کچھ کہا جو وہ سمجھ نہ پائی، اور اپنی جیب پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سر سے اشارہ کیا جیسے کامیابی کی یقین دہانی کروا رہا ہو۔ اس کے جسم کا سارا خون گویا سمٹ کر چہرے پر آ گیا تھا اور پسینے کے قطرے کن پٹیوں اور گردن پر رینگ رہے تھے۔ صوفیہ کو پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ اس بار وہ کیا بیچ کر آیا تھا۔ وہ ننگے پاؤں کھڑا تھا۔ وہ $20 میں میرے جوتے خریدنے پر فوراً ہی آمادہ ہو گیا، حالانکہ میرا خیال تھا وہ آسانی سے نہیں مانے گا۔ اس نے جھینپے ہوئے انداز میں بتایا، میں نے تمہارے جوتوں پر غور نہیں کیا تھا، کیا وہ کسی مہنگی برانڈ کے تھے؟ صوفیہ نے اس کے ننگے پیروں کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، وہ میری بہن نے مجھے ایک خاص موقع پر تحفہ دیے تھے۔ بازار میں ایسے نئی جوتوں کے جوڑے کی قیمت اندازاً $450 ہے۔ اس کی آواز میں سادگی اور سرسری پن تھا۔ کیا تمہارے پاس ایسے بہت سے جوتے اور گھڑیاں ہیں؟ نہیں، ان کے علاوہ اور تو نہیں ہیں۔ اتنی مہنگی چیزیں رکھنے کی استطاعت نہیں ہے میری۔ صوفیہ کو اس سے خوف آیا تھا۔ اس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی دلدل میں پاؤں دھر رہی ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے پہلو بہ پہلو چلتے رہے۔ صوفیہ کو اس کے ننگے پیروں سے وحشت ہو رہی تھی۔ عمر نے محسوس کیا کہ صوفیہ کی چال میں مصنوعی بندش تھی۔ شاید اس کے جوتے آرام دہ نہیں تھے، اور جانے وہ اتنی اونچی اور نوکیلی ایڑیوں کے ساتھ چل بھی کیسے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ 2 سرخ میخوں پر چلی جا رہی ہو۔ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیا تم نے موٹیل کا تعین کر رکھا ہے؟ نہیں، یک لفظی جواب آیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ عمر نے متعدد دفعہ گزرتی ہوئی ٹیکسیوں کو رکنے کا اشارہ کیا تھا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ کیا تم پہلی بار لاس اینجلس آئے ہو، یا اس شہر میں اس سے قبل کبھی ٹیکسی کے ذریعے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا؟ کیا مطلب؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ یہ نیو یارک نہیں ہے کہ جہاں جی چاہا ٹیکسی روک لی۔ لاس اینجلس میں ٹیکسی اسٹینڈ کے سوا کسی دوسری جگہ سے مسافر بٹھانے پر ڈرائیور کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ تم بیکار خود کو تھکا رہے ہو۔ ویسے اگر تمہارے ذہن میں کوئی خاص موٹیل نہیں ہے تو یہاں قریب ہی چند سستے موٹیلز ہیں، ہم پیدل وہاں تک جا سکتے ہیں، صوفیہ نے تجویز دی۔ ان کے راستے میں جو پہلا خستہ حال موٹیل آیا، اس کے سامنے رکتے ہوئے عمر نے کہا، یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، اور لکھا ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے کمرے دستیاب ہیں۔ وہ بورڈ پر درج شدہ الفاظ پڑھ رہا تھا۔ صوفیہ نے سر کی خفیف جنبش سے تائید کی تھی۔ اس کی گھبراہٹ میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ ہر لحظہ وہ دلدل میں گہری دھنستی جا رہی تھی۔ استقبالیہ کلرک اکتاہٹ زدہ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ اندر ایسا سناٹا تھا جیسے سالوں سے وہاں کسی کا گزر نہ ہوا ہو۔ عمر کے جوتوں کے بغیر پاؤں اس کے ماتھے پر شکنے لے آئے۔ البتہ مصلحت کے تحت اس نے زبانی اظہار سے پرہیز کیا۔ کلرک سے کرایہ دریافت کرنے کے بعد عمر نے کمرہ دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ کلرک نے ایک بیل بوائے کو بلا کر چابیوں کا گچھا اسے دیتے ہوئے عمر کے ساتھ جانے کی ہدایت کی۔ تم ذرا یہیں رکو، میں ایک نظر کمرے کو دیکھاؤں۔ جو ہی وہ بیل بوائے کے ہمراہ بوسیدہ لفٹ میں سوار ہوا، صوفیہ کنکھیوں سے کلرک کو دیکھتے ہوئے اٹھی
اور سبک چال سے داخلی دروازے تک چلی گئی۔ دروازے کے پٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر ایک نگاہ ڈالی تھی۔ کلرک ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ وہ باہر آ گئی مگر آگے نہیں بڑھی، وہیں ایک ستون کی اوٹ میں رک گئی۔ آخر میں کس چیز سے خوفزدہ ہوں؟ کیا میری پریشانی کی وجہ صرف یہی ہے کہ مجھے بنا کسی دوڑ دھوپ کے 300 بکس مل رہے ہیں؟ میں بدقسمت تو ہمیشہ سے تھی، احمق کب سے ہو گئی؟ کیا یہ ایسی رقم ہے جس کو اس طرح سے ٹھوکر مار دی جائے؟ وہ دیر تک اسی جگہ ٹھہر کر خود سے الجھتی رہی، پھر جی کڑا کر کے لابی میں داخل ہو گئی۔ اسی لمحے لفٹ نیچے آ کر تھمی تھی۔ اس لڑکے نے اب پیروں میں سلیپر پہن رکھے تھے جو یقیناً موٹیل کے کمرے سے دستیاب ہوئے ہوں گے۔ اس نے صوفیہ کو باہر سے آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ جیسے اسے صوفے پر بیٹھا ہوا چھوڑ گیا تھا، وہ اسی حالت میں سے ملی تھی۔ اس نے صوفیہ کو اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ کمرہ حسب امید چھوٹا، گندا اور ارزاں فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اندر قدم رکھتے ہوئے اس کی ناک سے ایک بو ٹکرائی جس سے تاثر ملتا تھا کہ وہ کمرہ عرصہ دراز سے بند پڑا تھا۔ اس کے پہلے کلائنٹ نے دروازہ کھلا رہنے دیا تھا اور اب وہ کمرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تم دروازہ بند کرنا بھول گئے ہو، صوفیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، اسے کھلا ہی رہنا چاہیے۔ وہ دیوار میں نصب الماری کی درازیں باری باری کھولتے ہوئے ان میں جھانک رہا تھا۔ صوفیہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ اس نے بیٹھنے کے لیے کوئی موزوں جگہ منتخب کرنے کے لیے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بیڈ کے پاس بچھی ہوئی 2 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ تم کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تم ریسیپشن ڈیسک پر کال کر کے کیوں نہیں منگوا لیتے؟ صوفیہ نے بولتے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ وہ کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ مجھے مل گئی ہے۔ وہ لڑکا ایک دراز بند کرتے ہوئے گھوما تو اس کے ہاتھ میں ایک دھلی ہوئی بستر کی چادر تھی۔ اس سے اپنا سر اور جسم ڈھانپ لو۔ چادر صوفیہ کو دیتے ہوئے اس نے کہا۔ کس لیے؟ کمرے میں ٹھنڈ تو نہیں ہے جو مجھے خود کو ڈھانپنا پڑے؟ بے دہانی میں چادر پکڑ کر وہ اس کی تہیں کھولنے لگی۔ میں ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں کہہ رہا۔ تو پھر؟ جسم چھپا ہوا نہ ہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ وہ کون؟ وہ جنوں میں سے ایک ہے اور اس کا خوش ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ وہ لڑکا عجیب تھا اور اس کی باتیں عجیب تر۔ اس نے چادر اپنے سر اور شانوں پر ڈال لی۔ اگر وہ اس عمل سے کوئی تسکین حاصل کر رہا تھا تو صوفیہ کا کیا جاتا تھا؟ آخر وہ اسے منہ مانگے دام دے رہا تھا۔ تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہوگی، قدرتی طور پر ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے کبھی تمہیں ایسا تجربہ نہیں ہوا۔ خوف کی ایک لہر صوفیہ کے بدن کو کاٹتی ہوئی گزر گئی۔ اس نے بستر کے آخری سرے پر خود سے دور ہٹ کر بیٹھے ہوئے مرد کا خوبصورت چہرہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ اس کا پہلا کسٹمر تھا؟ اس کا خوف ٹھوس شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ کسی اتفاق کے نتیجے میں اس سے نہیں ٹکرایا تھا بلکہ کسی خاص مقصد کے تحت اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ یہ میرا پہلا تجربہ ہے؟ وہ خاموش تھا۔ صوفیہ جانتی تھی وہ جواب نہیں دے گا۔ تم نے ایسا کیوں کہا؟ اس نے سوال دہرایا۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ صوفیہ چپ رہی۔ تمہاری عمر کتنی ہے؟ مجھے تو تم 18 سے بھی کم لگتے ہو۔ کہیں مجھے کسی قانونی پیچیدگی میں نہ پھنسا دینا۔ بالآخر اس نے اعتماد بحال کرنے کی خاطر کہا تھا۔ میری عمر 20 سال اور 1 ماہ ہے۔ تمہارے دنیا میں آنے کے ٹھیک 15 ماہ بعد میں پیدا ہوا تھا۔ یہ دوسرا دھچکا پہلے سے زیادہ شدید تھا۔ وہ اس کی بالکل صحیح عمر بتا رہا تھا۔ کئی لمحوں تک وہ گنگ رہی۔ اس نے در حقیقت دلدل میں پاؤں رکھ دیا تھا اور اب وہ اسے نگل رہی تھی۔ تمہیں اپنے اندازوں کی درستگی پر بہت اعتماد ہے۔ میں تردید یا تصدیق کر کے تمہارا مان نہیں توڑوں گی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے صوفیہ نے اونچی آواز میں کہا تھا۔ میرا نام عمر ہے۔ کیا تم اپنا نام مجھے بتاؤ گی؟ میرے پیشے میں ناموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں گی بھی تو وہ جھوٹ ہوگا۔ تم خود کوئی اندازہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس نے پرس کھول کر آئینہ نکالا اور اپنا عکس دیکھتے ہوئے ایک رومال سے ٹھوڑی اور گردن کو بلا ضرورت پونچھنے لگی۔ اس کا مقصد خود کو پر اعتماد ظاہر کرنا تھا، اور میں تو اس پر بھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم نے اپنا نام درست بتایا ہے۔ مجھے اس سے غرض بھی نہیں۔ اس نے آئینہ اور رومال پرس میں ڈالتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ میں سمجھی نہیں، تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہیں رقم چاہیے؟ رقم تو سبھی کو چاہیے ہوتی ہے، مگر یہ میرا مسئلہ نہیں۔ تم تنہا ہو؟ تم مجھے بتا رہے ہو یا مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اکیلے پن سے نجات چاہیے؟ نہیں، یہ بھی میرا مطمع نظر نہیں ہے۔ تمہیں کسی نے یہ راستہ اپنانے پر مجبور کیا ہے۔ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کہیں تم صحافی یا مصنف قسم کی مخلوق تو نہیں ہو؟ کیا تم میری ذات میں کوئی دلچسپ کہانی ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم نے انتخاب کرنے میں غلطی کی ہے۔ اس نے ہنسنا چاہا مگر اس کے جبڑے اینٹھے ہوئے تھے۔ تو کس شے نے تمہیں اکسایا ہے؟ مجھے ایک ٹھوس وجہ بتاؤ جس کی بنیاد پر تم نے اپنے لیے یہ پیشہ چنا ہے۔ میں گناہ کرنا چاہتی ہوں، کیا یہ وجہ کافی نہیں؟
اس کے الفاظ نے عمر پر سکتہ طاری کر دیا۔ وہ اٹھا، اپنا والیٹ اور سیل فون بستر پر رکھ دیا اور کچھ بھی کہے بنا باتھ روم میں گھس گیا۔ اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ گر کر بہتے ہوئے پانی کی آواز صوفیہ تک آ رہی تھی۔ فرار ہونے کا ایک آخری موقع اسے مل گیا تھا۔ اگر وہ جوتوں سمیت چل کر باہر جاتی تو اونچی ایڑیوں سے ابھرنے والی آہٹیں اس لڑکے کے کانوں میں پہنچ جاتیں۔ تیزی سے نیچے جھکتے ہوئے وہ اپنے جوتے اتارنے لگی۔ دائیں پاؤں کے جوتے کے اسٹریپ میں سے ہک نہیں نکل رہا تھا۔ اس نے خاصی زور آزمائی کی مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ تنگ آتے ہوئے اس نے اسٹریپ کو کھولنے کی کوشش ترک کر کے انگلیاں گھسا کر اسٹریپ کو کھینچتے ہوئے پاؤں کو سکیڑ کر بدقت جوتے سے باہر نکال لیا۔ جوتے دونوں ہاتھ میں لٹکائے وہ والیٹ اٹھانے کی نیت سے بڑھ رہی تھی کہ وہ باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اس کا چہرہ، بازو اور پاؤں گیلے تھے۔ اس نے صوفیہ کے ہاتھ میں دبے ہوئے جوتوں کو ایک نظر دیکھا پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ تم یہ سلیپر پہن لو۔ اس نے سلیپروں کو پیروں سے الگ کرتے ہوئے ایک ٹھوکر سے انہیں اس کی جانب کھسکا دیا۔ جا کر وضو کراؤ۔ کیا؟ وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ اس نے اپنا والیٹ اٹھا کر اس میں سے چند نوٹ نکالے اور صوفیہ کو دے دیے۔ یہ $300 ہیں، انہیں گن لو اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، وضو کر کے آؤ۔ صوفیہ نے نوٹوں کو گنے بغیر بے جان ہاتھ سے پرس میں ڈال لیا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا کرنے کو کہہ رہے ہو، وضو کیا ہوتا ہے؟ تم پھر جھوٹ بول رہی ہو، تم اچھی طرح جانتی ہو وضو کیا ہوتا ہے، تم مسلمان ہو، تم نے سینکڑوں بار وضو کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند صوفیہ کے اعصاب پر برسے تھے۔ اب خود کو مزید دھوکہ دینا ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے بارے میں ہر بات سے واقف تھا۔ پھندے کی جانب رہنمائی کرنے سے قبل وہ کب سے گھات لگائے ہوئے تھا۔ تم کون ہو؟ وہ اپنی آواز میں کپکپاہٹ کو چھپا نہیں پائی تھی۔ میں عمر ہوں۔ اسے کچھ اور پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ خود بخود اس کے پاؤں اسے باتھ روم کے اندر لے آئے۔ اس کی پشت پر دروازہ ایک ہلکی سی آہٹ کے ساتھ بند ہو گیا تھا۔ وہ واش بیسن کے سامنے کھڑی داغدار آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے منتشر حواس کو مجتمع کرتے ہوئے وہ تمام واقعات پر غور کرنے لگی۔ اس لڑکے نے اس کے متعلق تمام معلومات اکٹھی کرنے کے بعد اس پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ کوپ نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اسے یہ سب کھڑاک پھیلانے کی حاجت نہیں تھی۔ یہ بات بھی یقین تھی کہ وہ ماضی میں کبھی اس سے نہیں ملا تھا۔ ممکن تھا کسی دور میں وہ اسکول میں اس کے ساتھ پڑھتا رہا ہو، یا سوچتے ہوئے اس نے خود کو ٹوک دیا۔ اس وقت اس شخص کو پہچاننا اصل مسئلہ نہیں تھا، بلکہ اصل مسئلہ خود کو اس سے محفوظ رکھنا تھا۔ وہ کیوں اس امکان سے آنکھ چرا رہی تھی کہ وہ شخص کوئی جنونی قاتل ہو سکتا تھا۔ بعض سیریل کلرز اپنے منتخب کیے ہوئے ہدف کے گرد گھیرا تنگ کرنے سے پہلے دنوں یا مہینوں اس کی نگرانی کیا کرتے ہیں۔ وار کرنے کے لیے موزوں وقت کا انتظار صبر کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اس کی ماں ایک ایسے ہی جنونی آدمی کے انجام کو پہنچی تھی، اور اب وہ خود۔ اس نے نل کو پوری رفتار سے کھول دیا تاکہ باہر موجود شخص مشکوک نہ ہو۔ دبے قدموں وہ دروازے کے پاس گئی اور اسے قفل لگانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے کہ وہ دروازہ باہر سے بند تھا، جبکہ اندر سے اسے بند کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ چٹخنی ٹوٹی ہوئی تھی اور خودکار تالا خراب تھا۔ اسے یہاں تک لانے والا کوئی اناڑی نہیں تھا۔ اس نے ہر طرح کا بندوبست کر رکھا تھا۔ کمرہ دیکھنے کی آڑ میں وہ یہی انتظام کرنے آیا ہوگا۔ اس نے پرس کو ٹٹول کر اس میں پیپر سپرے کی موجودگی کا اطمینان کیا، جو اس نے کسی جارحیت سے نمٹنے کی خاطر پرس میں رکھ لیا تھا۔ حملہ آور کی آنکھوں میں دردناک جلن پیدا کرنے والے محلول کی دھار گرا کر اسے عارضی طور پر اندھا بنایا جا سکتا تھا۔ اچانک ایک خیال نے اس کے جسم میں پھریری دوڑا دی۔ وہ یقیناً کسی دراڑ یا خفیہ درز میں سے اسے دیکھ رہا ہوگا۔ وہ تیزی سے پلٹ کر واش بیسن کے پاس آ گئی۔ اگر اس وقت وہ اسے دیکھ رہا تھا تو اس کے وضو نہ کرنے پر کتنا ناخوش ہوگا۔ وہ اسے ناراض کر کے اپنی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ہاتھ دھوتے ہوئے وضو شروع کیا۔ وہ نہایت سست روی سے وضو کر رہی تھی۔ اسے سوچنے کے لیے مہلت درکار تھی۔ باتھ روم سے نکلنے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ ایک روشن دان تھا جس کی سلاخوں میں سے ایک بلی بھی نہیں گزر سکتی تھی۔ وہ چہرے پر پانی بہانے لگی۔ یہ کمرہ موٹیل کی 5ویں منزل پر تھا اور اس منزل پر اسے کوئی ایک کمرہ بھی آباد نہیں نظر آیا تھا۔ یہ بھی اس کے منصوبے کی ایک کڑی تھی۔ اس نے وہ کمرہ چنا تھا جس کے آس پاس آواز سننے والا کوئی نہ ہو۔ وہ سر کا مسح کر رہی تھی۔ ٹیلی فون خراب تھا یا اسے خراب کر دیا گیا تھا۔ وہ سیل فون سے 911 پر اطلاع دے سکتی تھی، مگر پولیس کو یہ صورتحال سمجھانا کتنا دشوار تھا۔ پھر بھی جان گنوانے سے بہتر تھا کہ وہ پولیس کے سوالات کا سامنا کر لے۔ پاؤں دھونے کے علاوہ وضو مکمل ہو چکا تھا۔ اس نے دایاں پاؤں اٹھا کر باتھ ٹب کے پھسلوان کنارے پر جمایا اور نل سے چلوؤں میں پانی بھر کر پیر دھونے لگی۔ مجھے قتل کرنے کے لیے وہ کیا طریقہ اپنائے گا؟
بائیں پاؤں پر پانی گراتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کانپے تھے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ کیا اب میں دروازہ کھول دوں؟ وہ اس کی بے بسی سے لطف لے رہا تھا۔ اگر وہ نفی میں جواب دیتی تو کیا وہ دروازہ بند ہی رہنے دیتا؟ ہاں، میں وضو کر چکی ہوں۔ اس نے پرس میں ہاتھ ڈال کر پیپر اسپرے کی بوتل کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر وار کرنا چاہتی تھی۔ دروازہ کھل گیا اور اس نے پھرتی سے اسپرے والی بوتل کو باہر نکالنا چاہا، پر وہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ کھڑا تھا کہ دروازہ کھلنے پر پٹ کی آڑ میں آ گیا تھا۔ وہ ایک محتاط اور بیشبین لڑکا تھا۔ صوفیہ نے اس کی نظر سے بچتے ہوئے پرس میں سے ہاتھ کھینچ لیا اور آہستگی سے چلتی ہوئی اسی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں کمرے کے طول و عرض میں بھٹک رہی تھیں۔ وہ کسی ایسی شے کی کھوج میں تھی جس سے وہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ عمر اس کے قریب آیا اور اس کے گرد ہوا میں انگلی سے ایک دائرہ بنانے لگا۔ جو میں کہوں گا تمہیں میرے پیچھے اسے دہرانا ہوگا، حرف بہ حرف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عربی میں پڑھنے کے بعد اس نے انگریزی میں اس کا ترجمہ کیا۔ صوفیہ نے بوکھلا کر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ ہاں پڑھو، ڈرو مت، اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ صوفیہ نے اٹکتے ہوئے اس جملے کو دہرا دیا تھا۔ کہو پناہ مانگتا ہوں میں صبح کے رب کی شر سے، ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیں۔ صوفیہ کے لیے وہ الفاظ اجنبی نہیں تھے۔ وہ قرآن کے 30ویں پارے کی آخری 2 صورتوں میں سے ایک کی ابتدائی آیات تھیں۔ اس نے 30ویں پارے کی کئی صورتیں حفظ کی تھیں، مگر وہ ان کے مفہوم سے ناآشنا تھی۔ اس نے انہیں عربی کے سوا کسی دوسری زبان میں پڑھا سنا نہیں تھا۔ شر سے ان چیزوں کے جو اس نے پیدا کیں۔ عمر کی آواز میں بے پناہ سوز تھا۔ وہ اس کی تقلید میں آیتوں کو دہرانے لگی۔ اور شر سے اندھیرے کے جب چھا جائے وہ، اور شر سے گرہوں میں پھونک مارنے والیوں کے۔ اس کی گردن کی پشت پر رونگٹے اٹھنے لگے۔ وہ پہلی بار خدا کے کلام کو اس زبان میں سن رہی تھی جو اس کی سمجھ میں آتی تھی۔ اور شر سے حاسد کے جب حسد کرے وہ، اس کے بازوؤں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور شر سے حاسد کے جب حسد کرے وہ، اس کا روم روم بولنے لگا تھا۔ عمر نے ایک بار پھر تسمیہ پڑھ کر قرآن کی اختتامی سورت کا آغاز کیا۔ کہو پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کے۔ وہ کیوں اسے آیات سنا رہا تھا؟ کیا وہ اوجھا تھا؟ اس پر کوئی عمل کر رہا تھا؟ کہو پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ صوفیہ کی رگوں میں خون شراٹے بھر رہا تھا۔ اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں تھی۔ شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ خون اس کی شریانوں میں وحشت سے اچھلتا اور گرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخی چھانے لگی جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ اس کی گردن کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ مرگی میں مبتلا کسی شخص کی طرح اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیاں مڑ کر اکڑ گئی تھیں۔ جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے۔ صوفیہ کسی معمول کی مانند پکار اٹھی۔ وہ جنوں میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے۔ وہ چپ ہو گیا تھا۔ ساری کائنات چپ ہو گئی تھی۔ ہر شے ٹھہر گئی تھی۔ سانس، دھڑکن، نظر، وقت، ہر چیز تھم گئی تھی۔ وہ کیفیت گزر گئی تو صوفیہ نے روحانسی آواز میں اس سے کہا تھا، تم نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ نہیں، یہ جادو کا توڑ ہے۔ وہ ہتھیلی سے اپنے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو صاف کر رہا تھا۔ مجھ پر کوئی جادو نہیں ہوا۔ پھر جادو کا توڑ کیوں؟ تم پر ہوا تھا، لیکن تم جانتی نہیں۔ تم پر آگ سے پیدا ہونے والے نے جادو کیا تھا۔ اس نے تمہیں وسوسے کے جال میں الجھا دیا تھا۔ اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، وہ جادو ختم ہو گیا ہے۔ میں نے تمہیں اس کی پناہ میں دے دیا ہے جس کے جلال کے سامنے قوی سے قوی جادو بھی ناکام ہے۔ میں نے تمہارے گرد نور کا حالہ قائم کر دیا ہے۔ اس حالے کو پار کرنا کسی جادوگر کے بس میں نہیں۔ صوفیہ نے اس کے پیروں کی چاپ کو لکڑی کے فرش پر گونجتے ہوئے سنا۔ اس نے گردن اٹھا کر دھندلی آنکھوں سے آس پاس دیکھا تھا۔ وہ باتھ روم میں واش بیسن پر جھکا آنسوؤں سے تر چہرہ دھو رہا تھا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بھاگی اور باتھ روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے باہر سے مقفل کر دیا۔ پھر اس نے سر سے چادر اتار کر پھینکی، پرس اور جوتے ایک ہاتھ میں اٹھائے اور ایک لمحہ رکے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ باتھ روم کے بند دروازے کے عقب سے آنے والی آوازوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دے رہی تھی۔ اسے اتنی فرصت بھی میسر نہ تھی کہ ٹھہر کر جوتے پہن لیتی۔ اس نے سوچا تھا کہ انہیں لفٹ کے اندر پہن لے گی۔ عمر بڑی دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا اور صوفیہ کو پکارتا رہا۔ اس نے روشن دان کے نیچے کھڑے ہو کر آوازیں بھی دیں، لیکن جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا اور وہ اصلاح حاصل مشقت سے تھک گیا تو وہ باتھ ٹب کے خمدار کنارے پر بیٹھ گیا۔ صوفیہ کو آخر تو جانا ہی تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے اسے روک کر نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس نے ٹب کی ٹھنڈی سطح پر ہاتھ پھیرا اور بازو لمبا کر کے اس نل کو بند کیا جس میں سے پانی کی پتلی دھار گر رہی تھی۔
جو اس کی طاقت کے دائرے میں تھا اس نے کر دیا تھا۔ عمل کا وقت پورا ہو چکا تھا، اب دعا کرنے کا وقت تھا۔ دعا جو مقدر بدلتی ہے، دعا جو دل پھیرتی ہے، دعا جو معجزے کرتی ہے۔ لیکن اس کی دعا میں وہ اثر کہاں تھا؟ وہ یقین کے معرکے میں کئی بار پسپا ہو چکا تھا۔ وہ لڑنے سے پہلے ہی گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ اس بار میں نہیں ہاروں گا، اب مجھ سے چوک نہیں ہوگی۔ میری دعا میں وہ یقین ہوگا جو شک کی آلائش سے پاک ہوگا۔ میری زبان جو کہے گی، میرا دل وہ مانے گا اور میری نظر اسے ہوتا ہوا دیکھے گی۔ میں تجھ سے اس انداز میں مانگوں گا کہ میری عاجزی تجھے پسند آ جائے، میرا گڑ گڑانا تجھے بھا جائے۔ میں تجھ پر یقین کروں گا، ہاں میں تیری رحمت پر یقین کرتا ہوں۔ حکیم بیگم نے کہا تھا دعا فرشتے کے پر جیسی کوری ہونی چاہیے۔ فرشتے کا پر کیسا ہوتا ہوگا؟ وہ آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ اس کی آنکھ فرشتوں کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتی تھی۔ وہ کیسے جان سکتا تھا کہ فرشتے کی حیت کیسے ہوتی ہے؟ ہاں اسے یہ معلوم تھا کہ وہ نور سے بنے ہیں۔ تو نور کیسا ہوتا ہے؟ وہ نور کو بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، البتہ نور کے تصور سے اس کے ذہن میں روشنی آتی تھی، دھلی ہوئی سفیدی جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو، حتیٰ کہ آلودگی کا ایک ریزہ بھی نہ ہو۔ جو پاک ہے وہ نور ہے، جو خالص ہے وہ نور ہے، جو روشن ہے وہ نور ہے، اور نور سے خلق کیے گئے فرشتے کا نور سے بنا ہوا پر۔ ویسی دعا مانگنی ہے مجھے۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے چاروں طرف دیکھا۔ ہاتھ تب کے پیندے اور دیواروں پر پیلے دھبے، بھوری لکیریں بکھری ہوئی تھیں۔ واش بیسن کے کنارے چکناہٹ زدہ اور لیسدار تھے۔ آئینے کی سطح پر چھوٹے بڑے داغ اور صابن کی جمی ہوئی چھینٹیں چپکی تھیں۔ کموڈ کے فلش ٹینک کا سرا ٹوٹا ہوا تھا اور اس میں سے مسلسل پانی گر رہا تھا۔ سامنے والی دیوار کی جڑ میں جہاں جھاگدار پانی ٹھہرا تھا، ایک تلچٹا رینگ رہا تھا۔ اس غلیظ جگہ پر اسے فرشتے کے پر جیسی دعا مانگنا تھی۔ یہاں اسے نور کا تصور کرنا تھا، اس گندگی کے ہوتے ہوئے نور۔ کیا ایسا ممکن تھا؟ یہ گندگی رکاوٹ نہیں ہے، رکاوٹ میری نظر ہے۔ میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، اسے اپنے تابع کر لوں گا۔ اب میری رہنمائی نظر نہیں ہوگی، میں دل کو اپنا رہنما بناؤں گا۔ اس نے پھر سے آنکھیں بند کیں اور دعا مانگنا شروع کی۔